السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ ہم دو بہن بھائی تھے، جبکہ بڑے چچا عبد الکریم کے بھی دو بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی۔ چھوٹے چچا کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ ابو اور چچاؤں کا لیدر ایکسپورٹ بزنس تھا۔ آفس کا کام میرے والد کے ذمہ تھا، تبھی وہ زیادہ تر گھر سے باہر رہتے تھے۔ دونوں پھوپھیاں کی شادی ہو چکی تھی اور گھر کا سارا انتظام دادی جان احسن طریقے سے سنبھالتی تھی۔ ایک دفعہ دادی جان اپنی بہن کے رشتہ داروں کی شادی میں گئی۔ وہاں انہوں نے ماہ نور کو دیکھا اور چچا کے لیے پسند کر لیا۔ ماہ نور انتہائی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن دادی نے اس کے اطوار عادات جاننے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ انہوں نے چاچو سے ماہ نور کا ذکر کیا تو بیٹے نے ماں کی پسند کے آگے سر جھکا دیا اور دادی کی کوششوں کی وجہ سے ماہ نور ایک ماہ کے اندر اندر میری چچی بن گئی۔ نئی چچی خوبصورت بہت تھی، مگر ہفتہ بعد ہی ہم پر ان کی عادت کھلنے لگی۔ ان کو اپنے حسن کا پورا احساس تھا۔ ان کے خیال میں کام کرنے سے حسن میلا ہوتا ہے اور انہوں نے کام کرنے کے لیے نہیں بلکہ آرام کرنے کو جنم لیا تھا۔ شروع دنوں میں سب نے ان کا احترام کیا اور خدمت کی تو انہوں نے یہی سمجھا کہ دلہا کے گھر والوں کا یہی فرض ہے کہ وہ ان کی چاکری کریں اور ساتھ احترام بھی کریں۔ یوں اس دام میں انہیں چھوٹے بڑے کا لحاظ رہا اور نہ تمیز رہی۔ ایک ماہ گزر گیا، وہ چھوئی موئی بنی رہی، سارا دن ٹی وی دیکھتی یا سوتی رہتی تھی، لیکن دادی کو یہ منظور نہ تھا۔ چاہتی تھی کہ دوسری بہوؤں کی طرح یہ بھی برابر کام میں حصہ لیں۔ ایک دن ہم سب دادی کے ساتھ میری نانی امی کے گھر گئے۔ تائی گھر پر تھی، ان کو بخار ہو گیا تھا۔ ان کی بیٹی 10 سال کی تھی۔ تائی بھوکی پیاسی بخار میں جھلس رہی تھی۔ میری کزن ماریا نے چچی ماہ نور سے کہا، امی کو بخار ہے اور بھوک بھی لگی ہے، کچھ پکا دیں۔ ماہ نور غصے سے بولی، میں یہاں پر تم لوگوں کے لیے روٹیاں پکانے نہیں آئی۔ تبھی ماریا چپ چاپ وہاں سے چلی آئی۔ کچن میں آ کر اس نے کھانا پکانے کی کوشش کی اور خود کو جلا بیٹھی۔ اسی وقت تایا ابا آئے، وہ ماریا کو ہسپتال لے گئے اور تائی کے لیے دوائیں اور کھانا لے کر آئے۔ شام کو جب دادی کو ساری صورتحال معلوم ہوئی تو ان کی برداشت کی حد ہو گئی۔ انہوں نے چھوٹے چچا اور ان کی دلہن کو کھری کھری سنائی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ دونوں اگلے دن اپنا سامان پیک کر کے ہی کمرے سے نکلے۔ جاتے ہوئے چھوٹے چچا نے ماں سے کہا، جس گھر میں میری بیوی کی عزت نہیں ہے وہاں میں نہیں رہ سکتا، مجھے میرا حصہ چاہیے، میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ دادی نے چاچو کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ماہ نور کے اکسانے پر وہ ماں، بہن، بھائیوں، غرض سب کچھ چھوڑ کر اپنی بیوی کے میکے جا بیٹھے۔ تایا اور ابو کا اس بات کا بے حد قلق تھا۔ انہوں نے بھی سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن بے سود۔ وہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ آخر کار تایا اور بابا نے مجبور ہو کر کراچی والا بزنس چھوٹے چچا کے حوالے کر دیا۔ دادی کو چھوٹا بیٹا سب سے پیارا تھا، لہٰذا وہ چچا کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ان دنوں ابو فیصل آباد میں تھے۔ دادی کی وفات کے بعد ہم ابو کے پاس چلے آئے اور لاہور کا سارا بزنس تایا جان کے حوالے کر دیا گیا۔ یوں 3 بھائی جنہوں نے ترقی کا سفر اکٹھے شروع کیا تھا، علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ فیصل آباد میں ابو کرائے کے گھر میں رہتے تھے اور وہ اپنا گھر بنوا رہے تھے۔ گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی تو امی نے قرآن خوانی کروانے کا ارادہ کیا۔ میں پاس پڑوس میں قرآن خوانی کا بلاوا دینے گئی۔ یہ میری اور سائمہ کی ملاقات کا پہلا دن تھا۔ تبھی شکر کیا کہ کوئی دوست مل گیا، کیونکہ مجھے شروع سے ہی تنہائی سے الجھن ہوتی تھی۔ قرآن خوانی کے بعد سب عورتیں چلی گئیں، لیکن میں نے سائمہ کو روک لیا۔ اس دن میں اور سائمہ گھل مل گئے اور آپس میں خوب باتیں کی۔ اس نے بتایا کہ وہ 2 بہن بھائی ہیں، والدین کی لاڈلی تھی اور اس محلے میں یہ لوگ نئے آئے تھے کیونکہ اس کے بھائی کی اس شہر میں پوسٹنگ ہوئی تھی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ روز روز کی ملاقات نے ہماری دوستی کو مضبوط کر دیا۔ کبھی وہ ہمارے گھر آ جاتی اور کبھی میں اس کے گھر چلی جاتی۔ ایک دوسرے کو روز کی رپورٹ دینا ہماری عادت بن چکی تھی۔ انہی دنوں بڑی پھوپھی ہمارے گھر آئی۔ وہ اپنے چھوٹے بیٹے رمیز کے لیے میرا رشتہ لائی تھی۔ لڑکا پڑھا لکھا تھا، سب سے بڑھ کر اپنا تھا، اس لیے ہماری منگنی ہو گئی۔ پھوپھی چاہتی تھی کہ ہمارا نکاح جلد ہو جائے کیونکہ رمیز کو ہائر اسٹڈیز کے لیے امریکہ جانا تھا۔ پھوپھی کی خواہش کے مطابق میرا نکاح رمیز کے ساتھ ہو گیا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ وہ مجھ کو پسند تھا اور اب میں خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔
میں اپنی ہم عمر لڑکیوں کی مانند سائمہ کے ساتھ بیٹھ کر پہرو رمیز کی باتیں کرتی، یہ جانے بغیر کہ میرے دوست پر کیا بیت رہی ہے۔ نکاح والے دن میں نے اس کو خاص طور پر مدعو کیا تھا، لیکن وہ نہ آئی تو مجھے حیرت اور پریشانی ہوئی۔ نکاح کے بعد رمیز نے مجھ کو ایک خوبصورت انگوٹھی تحفے میں دی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سوچا چلو سائمہ سے مل کر آتی ہوں اور اس کو تحفہ بھی دکھاتی ہوں۔ جب اس کے گھر گئی، بھابھی نے بتایا کہ اسے بخار ہے اور وہ اپنے کمرے میں ہے۔ واقعی وہ بستر پر تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی جیسے روتی رہی ہو۔ میں سائمہ کی یہ حالت دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ کل ہی تو وہ مجھ سے مل کر گئی تھی اور بہت خوش تھی۔ میرے پوچھنے پر رو دی۔ میں نے کہا سائمہ، کیا تم کو مجھ پر اعتبار نہیں کہ جو اپنا دکھ مجھ سے نہیں بانٹتی؟ اسے پانی پلایا تو وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر اس نے بتایا آج ہی کا دن تھا جب میں اور بلال جدا ہوئے تھے۔ میرے اصرار پر تب اس نے اپنی کہانی سنائی۔ یہ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے، جب ہم گلشن کالونی میں رہتے تھے۔ ان دنوں میں فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی۔ سونیا میری پھوپھی کی بیٹی تھی۔ ہمارے گھر کی دیواریں ملی ہوئی تھی۔ وہ میری ہم عمر اور ہم جماعت بھی تھی۔ ہم دونوں میں بہت پیار تھا، ایک دوسرے کے بغیر ایک منٹ نہیں رہ سکتے تھے۔ غرض یہ کہ ہم دو جسم ایک جان تھے۔ ایک دن سونیا سخت بیمار ہو گئی۔ صبح ہمارا ٹیسٹ تھا، میں اس کے بغیر جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس نے کہا کہ تم اکیلی چلی جاؤ ورنہ تمہارا حرج ہوگا۔ آج صبح اس کے بغیر جب میں کالج جانے کے لیے نکلی تو عجیب محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ ہم دونوں ہمیشہ پیدل جاتے تھے۔ حالانکہ میں چاہتی تھی کہ وین لگوا لے، مگر سونیا کا اصرار تھا پیدل جائیں گے تاکہ صبح سویرے واک بھی ہو جائے۔ اس کے بغیر ڈرتے ڈرتے میں کسی طرح کالج پہنچ گئی۔ چھٹی کے وقت جب سب لڑکیاں کالج کے دروازے سے نکلی تو میں بھی باہر نکل آئی، لیکن جانے کیوں آج مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ بس پر چلی جاتی ہوں، لیکن بس کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ یہ سوچ کر آہستہ آہستہ چلنے لگی کہ شاید بس رستے میں مل جائے۔ اچانک ایک اسکوٹر میرے بالکل سامنے رکا۔ دل کی دھڑکن کے ساتھ ساتھ میری رفتار بھی بڑھ گئی۔ سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کہ ساتھ کون ہے۔ اچانک ایک مردانہ آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے کہا بات سنو، گھبراؤ نہیں، میں برا آدمی نہیں ہوں، بلال نام ہے میرا اور تمہارے کالج کے ساتھ 2 کوٹھیاں چھوڑ کر رہتا ہوں۔ آپ کو اور آپ کی دوست کو روزانہ یہاں سے گزرتے دیکھتا ہوں۔ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا جو آج مل گیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، مجھے وہ کافی معقول لڑکا نظر آیا، لیکن ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یہ غلط نہ ہو۔ تبھی بس آ گئی اور میں اس میں سوار ہو گئی۔ گھر آ کر بہت پریشان تھی۔ ہر بات جب تک سونیا کو نہ بتا دیتی تھی سکون نہیں آتا تھا۔ اسی وقت اس کے گھر گئی کیونکہ میں بہت پریشان تھی۔ وہ سو رہی تھی۔ ناچار واپس آ گئی۔ کھانا کھا کر میں نے بھی سونے کی کوشش کی، لیکن بلال کے خیال نے سونے نہ دیا۔ اگلے روز بھی سونیا کالج نہ گئی، اکیلے ہی جانا پڑا۔ میں ڈرتے ڈرتے نکلی، مگر دل ہی دل میں اس کا انتظار کہیں چھپا ہوا تھا۔ تمام دن کالج میں کھوئی کھوئی سی رہی۔ چھٹی کے وقت گیٹ سے نکلی تو اس کو حسب توقع اپنا منتظر پایا۔ جب میں سڑک پر چل رہی تھی تو بلال میرے ساتھ ہو گیا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کہا آپ نے میرے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ہمت کر کے جواب دیا دیکھو بلال، یہ گلی کوچوں میں پلنے والی چاہت میرے نزدیک وقت کا ضیاع اور بدنامی کا باعث ہوتی ہے۔ ہم اس کو محبت کا نام نہیں دے سکتے۔ اگر تم مجھ سے واقعی متاثر ہو تو سیدھا راستہ یہ ہے کہ اپنی ماں کو رشتہ کے لیے ہمارے گھر بھجواؤ۔ یہ سن کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے سوال کیا ایک بات تو بتا دو، کیا میں بھی تم کو اچھا لگتا ہوں؟ رشتہ تو تبھی مانگا جاتا ہے جب لڑکی اندیا دے دے۔ میں اس جواب پر بے اختیار ہنس دی۔ اس کا حوصلہ بڑھ گیا، کہنے لگا جلد ہی میں آپ کے گھر رشتہ بھجواؤں گا، آئیے میں آپ کو گھر چھوڑ دوں۔ میں نے اس کی پیشکش قبول کر لی اور وہ مجھے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر چھوڑ کر چلا گیا۔ میں شام کے وقت سونیا سے ملنے گئی تو اس کی طبیعت نسبتاً ٹھیک تھی۔ پوچھا کب کالج چلو گی؟ بولی کل چلوں گی۔ آج کا دن کیسا رہا؟ اس نے سوال کیا تو میں اسے بتانے لگی کہ ٹیسٹ ٹھیک رہا اور پھر بات ٹوٹ گئی۔ میں چپ ہو گئی۔ اس نے غور سے مجھے دیکھا، پھر بولی سائمہ کیا بات ہے، آج تم بہت خوش لگ رہی ہو۔ تب میں نے سونیا کو بلال سے دونوں ملاقاتوں کے بارے میں بتا دیا۔ کہنے لگی تم تو بڑی چھپی رستم نکلی، میرے پیچھے اتنے بڑے معرکے سر کر لیے ہیں، یہ تو میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ ویسے سائمہ اگر وہ تم کو اتنا ہی پسند کرتا ہے تو تمہیں اس کو راستے میں نہیں ملنا چاہیے، یہ بہت بری بات ہے۔ میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تو اس کو احساس ہوا کہ کوئی غلط بات کہہ دی ہے۔ تبھی اس نے بات سنبھال لی، میرا مقصد تم کو دکھ دینا نہیں تھا، صرف اس لیے کہہ رہی تھی کہیں دل لگی نہ کر رہا ہو۔
क्योंकि आजकल के लड़कों का ये मशगला है। ये भोली भाली लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। जब ये मासूम लड़कियां उनके सामने मोहब्बत की भीख मांगती हैं, तो उनकी अना को तस्कीन मिलती है। उसकी बातें सुनकर मुझको झुरझुरी आ गई और मैंने कहा, तुम कितनी खतरनाक बातें करती हो सोनिया। वो हंसने लगी, बोली, मैं सिर्फ तुम्हारे भले को ये बात कर रही हूँ। चलो ठीक है, कल चलकर तुम्हारे बिलाल से मिलेंगे। अगले दिन छुट्टी के वक्त जब मैं और सोनिया बाहर निकली तो बिलाल वहाँ मौजूद था। चूंकि उस वक्त गेट पर रश था, उसने सर के इशारे से सलाम किया। फिर जब हम गली में पहुंचे तो वो आ गया। आप बुरा ना मानिएगा, इस किस्म का ताल्लुक मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर मेरी दोस्त अच्छी लगती है तो सीधा रास्ता क्यों नहीं अपनाती, उसके घर रिश्ता भेज दें। बिलाल कहने लगा, मैं अभी बेरोजगार हूँ, जैसे ही नौकरी मिलेगी अपनी अम्मी को रिश्ते के लिए उनके घर भेजूंगा। ये कहकर वो पलट गया तो मेरी दोस्त ने राय दी कि वाकई ये अच्छा लड़का है। पेपर्स शुरू होने वाले थे, इसलिए एक माह के लिए हमको फ्री कर दिया गया। ये कॉलेज में हमारा आखिरी दिन था। मैं बिलाल से बात करना चाहती थी, लेकिन छुट्टी के वक्त वो नजर नहीं आया तो मैं परेशान हो गई। मेरे पास उसके घर का पता और फोन नंबर भी था, मगर फोन लग ही ना रहा था। अगले हफ्ते मैं और सोनिया रोल नंबर स्लिप लेने कॉलेज गए और वापसी पर बिलाल के घर चली गई। बिलाल के घर पर ताला लगा हुआ था। सोनिया की सवाल पूछती निगाहें मेरे अंदर खूब रही थी। यूं लगता था कि सड़क पर मौजूद हर शख्स मुझसे सवाल कर रहा है। घर आकर भी मैं सारा वक्त यही सोचती रही, क्या वाकई बिलाल मुझसे धोखा कर रहा था या इस पर कोई मुसीबत टूट पड़ी है। सारा दिन सोच सोच कर मेरा सर दुखने लगा। घर वालों से पढ़ाई के बहाने मैं कमरे में गुमसुम बैठी रही। रात को सोनिया मुझसे मिलने आई और मेरी हालत देखकर बरस पड़ी। मैंने कहा था ना कि पता कर लो कहीं वो लड़का फ्लर्ट तो नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंधी थी। ये सुनकर मैं रोने लगी तो सोनिया ने मुझे गले लगा लिया और हौसला देने लगी। उसने कहा कि हम दोनों मिलकर बिलाल को ढूंढेंगे। कॉलेज के पेपर्स मैंने कैसे दिए ये मैं ही जानती हूँ। मेरी आंखें हर जगह सिर्फ बिलाल को ही तलाश करती थी। मैं जब ये सोचती कि वो बेवफा है, दिल चाहता था कि खुदकुशी कर लो। रिजल्ट के बाद कॉलेज खुला तो पहले दिन जब हम बिलाल के घर के आगे से गुजरे तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही कि उसका घर खुला हुआ था। मैं बेअख्तियार अंदर चली गई। सामने एक उम्र रसीदा खातून परेशान हाल खड़ी थी। पूछा, बिलाल का घर यही है? हाँ, मैं उसकी माँ हूँ। आपको क्या काम है उससे? मुझे इनसे मिलना है। क्या वो बीमार है? मैंने वैसे ही कह दिया। हाँ, वो बोली, क्या तुम उसको देखने आई हो? अच्छा, अंदर आ जाओ। वो मुझे बिलाल के कमरे में ले गई तो मुझ पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े। मेरे सामने बिलाल था, मगर व्हील चेयर पर। साइमा, तुम यहाँ? मैं वालेहाना अंदाज से उसकी तरफ लपकी और उसके कदमों में बैठ गई। क्या हुआ बिलाल तुम्हें? आंसू मेरी आंखों से खुद ब खुद बहने लगे। उस रोज जब मैं तुमसे और सोनिया से मिलकर जा रहा था, बेध्यानी के आलम में सड़क के बीचों बीच पहुंच गया। सामने एक ट्रक ने मेरी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और जब मेरी आंखें खुली तो मैं अस्पताल में था। उन्होंने मेरे दोनों पांव काट दिए हैं। ऐसी हालत में मैं तुमसे कैसे मिल सकता था? मैं रो रही थी, उसकी वालदा भी रो रही थी और कह रही थी कि साइमा, अगर तुम इससे मोहब्बत करती हो तो वादा करो कि आइंदा इससे मिलने नहीं आओगी। क्यों खाला जान? मैंने दुखी होकर कहा तो उनके बदले बिलाल ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह नहीं कर सकता, लेकिन बिलाल, पाँव तो नकली भी लग सकते हैं। मैं तुमको मुश्किल हालात में छोड़ दूं, ये मोहब्बत की तौहीन है। अगर मेरी ऐसी हालत हो जाती और तुम मुझे छोड़कर चले जाते तब क्या होता? बिलाल ने कहा, बस साइमा, जज्बाती बनकर मत सोचो, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। तुमको मेरी मोहब्बत की कसम है, आइंदा मेरी जिंदगी में मत आना, वरना मैं डिस्टर्ब होता रहूंगा। अगर मुझे कहीं भी देखो तो अजनबी बन जाना। सोच लो कि वो बिलाल जो तुमको अपनाना चाहता था वो मर गया है। सोनिया ने मुझे थामा और जबरदस्ती उसके घर से ले आई। उसकी माँ ने दरवाजा बंद कर लिया। मेरी दोस्त मुझको किस तरह घर तक लाई मैं नहीं जानती। मेरी बिगड़ी हालत देखकर सब परेशान थे। अगले हफ्ते भाई की ट्रांसफर के ऑर्डर आए तो हम यहाँ पर आ गए। आज इस वाक्य को 5 साल हो चुके हैं। मेरी दो पसंदीदा हस्तियां जिनके बगैर मैं जीने का सोच भी ना सकती थी, बिलाल और सोनिया, उनके बगैर मैं 5 साल से जिंदा हूँ। काश मेरी जिंदगी खत्म होने के दिन आ गए हों। सोच भी ना सकती थी कि साइमा जो हर वक्त हंसने मुस्कुराने की एक्टिंग करती रहती थी, अंदर से इतनी दुखी होगी। अब भी मेरी दोस्त ऐसी जिंदगी गुजार रही है कि वो जिंदा तो है लेकिन अंदर से मर चुकी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह उसको सब्र अता फरमाए और बिलाल को भुलाने में उसकी मदद करे।